کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین کے پاک کلام سے کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اور مجھے اور جہاں تک آواز جا رہی ہے سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اس موضوع کو بیان کیا جائے گا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اور آقا سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے کیا خوب کہا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو ادب کرتا ہے وہ پا جاتا ہے، جو بے ادبی کرتا ہے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ یہ پکی بات ہے، لکھی پڑھی سمجھی ہوئی بات ہے، ہر عالم بیان کرتا ہے کہ ادب والا ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہے، بے ادب ہمیشہ رہ جاتا ہے۔ جتنے آپ آئے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑا میرے سامنے تشریف لائیں تاکہ بات کرنے میں آسانی رہے، بات سمجھانے میں آسانی رہے۔ یہ تعظیم نبی، ادب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، یہ سب ایک شے ہے۔ جس کے اندر ادب ہوگا نا وہ بندہ تعظیم بھی کرے گا، وہ بندہ محبت بھی کرے گا، وہ آقا کی عظمتیں بھی بیان کرے گا، سرکار کی شانیں بھی سنے گا۔ تو اس لیے یہ دو تین الفاظ یاد کر لیں کہ ادب کرنا ہے، بے ادبی کے قریب نہیں جانا، تعظیم کرنی ہے، گستاخی کے قریب نہیں جانا، محبت کرنی ہے آقا سے، عداوت اور دشمنی کے قریب نہیں جانا۔ جب یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو انشاءاللہ پھر ایمان اللہ نے عطا کیا ہے، کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اللہ کو واحد لا شریک مانا ہے، تو پھر یہ سونے پر سہاگا ہو جائے گا۔ میں نے قرآن پاک کی ایک دو آیاتیں پڑھی ہیں، اپنی بات کو قرآن پاک کی آیت سے شروع کرتے ہیں تاکہ قرآن کی دلیل ہو جائے، پھر احادیث مصطفیٰ کا بیان ہوگا، اس سے اپنے موضوع کو مکمل کروں گا۔ سورۃ فتح
آیت نمبر ہے 9، پارہ نمبر ہے 26۔ اللہ پاک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، ومبشرا ونذیرا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ یہ آقا کی آمد کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا کس مقصد کے لیے؟ ہاں جی، شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا۔ آگے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ لوگ کیا کریں؟ اے لوگوں تم ایمان لاؤ اللہ پر، تم ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، فرمایا ایمان لانے کے بعد تعظیم نبی کرنی ہے، تعظیم نبی کرنی ہے، توقیر نبی کرنی ہے، رسول اللہ کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ پہلے ایمان، اس کے بعد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تعظیم اور توقیر۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فرمایا اب تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، اب تم نمازیں پڑھو، اب تم روزے رکھو، اب تم حج کرو، اب تم زکاتیں ادا کرو۔ یہ عملیات ہیں، یہ اعمال ہیں۔ فرمایا اعمال کا مرتبہ بعد میں ہے، ایمان پہلے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، آگے فرمایا وَرَسُولِهِ، اللہ رسول پر ایمان لاؤ، ان کو مانو۔ ماننے کے بعد کرنا کیا ہے؟ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، مصطفیٰ کی تعظیم بھی کرنی ہے اور مصطفیٰ کا ادب بھی کرنا ہے۔ آج کل پتہ ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے۔ ہر کوئی کہتا ہے جی واقعی کلمہ پڑھ رہا ہے، مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھو جی، روزے رکھو، حج کرو، زکاتیں دو۔ یہ ادب، یہ تمیز، یہ تعظیم، توقیر، یہ جناب والا ہر قرآن کا ادب، شریعت کا ادب ہے، اللہ رسول کا ادب، مساجد کا ادب، یہ کیا ضروری ہے؟ بس اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے رسول ہے۔ یہ اگر کسی کے ذہن میں ہے تو یہ شیطانی دھوکہ ہے، شیطانی وسوسہ ہے۔ شیطان اس کو اپنے راستے پر لانا چاہتا ہے کہ تو بے ادب بن کر زندگی گزار، تو گستاخ بن کر زندگی گزار، تو اللہ رسول کا نافرمان بن کر زندگی گزار، تاکہ تیرے یہ اعمال جو نیک کر رہا ہے برباد ہو جائے۔ اس لیے رب نے اعمال کا درجہ بعد میں ذکر کیا، اعمال کا ذکر بعد میں کیا، تسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بعد میں ذکر کیا، نماز روزہ حج زکات اعمال ہے بعد میں ذکر کیا۔ ایمان کے بعد کیا فرمایا؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، جب ایمان لے آؤ تو پھر میرے نبی کی تعظیم بھی کرو اور توقیر بھی کرو۔ جس کو سمجھ آ جائے آپ خود ہی کہہ دیا کرے سبحان اللہ۔ میری عادت نہیں ہے کہ میں بار بار بولوں، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، بات کرنی ہوتی ہے کام کی، تو آپ خود کہیں گے تو میرا دل بھی خوش ہوگا کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے 2001 سے اب تک درس نظامی پڑھا رہے ہیں، تقریباً یہ 22 سال کا عرصہ سمجھو درس نظامی پڑھنے پڑھانے میں گزرا ہے۔ تو اس کی برکت سے انشاءاللہ قرآن حدیث ہی آپ کو سمجھ آئے گا، اور بات بھی ایسی جو سمجھ آئے، جو پلے پڑے۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو مجھے پکڑ لینا کہ مفتی صاحب آپ کی بات فلاں سمجھ نہیں آئی، لیکن ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گا، اللہ رسول کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے کہوں گا، جو بات بھی یہاں بیان ہوگی وہ آپ کو من و ان ہیں، کہتے ہیں نا الف سے یا تک، اے سے زیڈ تک ساری آپ کو سمجھ آئے گی، اور آپ کہیں گے کہ کسی کا بیان سن کر آئے۔ اب یہ میں نے سورۃ فتح 26واں سپارہ آیت نمبر 9 کا خلاصہ سمجھا دیا۔
کیا خلاصہ؟ کہ پہلے ایمان لانا ہے، کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، تسبیحات نہیں، ورد وظیفے نہیں، صدقات نہیں، نوافل نہیں، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں، پہلے محمد عربی کے غلام بن جاؤ۔ پہلے غلامی ہے مصطفیٰ۔ یہ 26ویں سپارے کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا آیت کا۔ ایک آیت، دوسری آیت سنیے۔ نامہ سپارہ ہے سورۃ الاعراف ہے اور آیت نمبر ہے 157۔ باقاعدہ ذہن میں نوٹ کر لیں، نامہ سپارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157۔ اللہ پاک فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو چاہیے کیا کریں؟ فرمایا نبی کی تعظیم بھی کریں، نبی کی توقیر بھی کریں۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، فرمایا اس نور کی تابعداری کریں جو محمد عربی لے کر آئے۔ قرآن بھی نور ہے، آمنہ کے لال کا فرمان بھی نور ہے، اور مجھے کہنے دیجئے خود ذات مصطفیٰ بھی نور ہے۔ اگر کوئی آقا کو نور نہیں مانتا، میں کہتا ہوں دھوکے میں ہے۔ کیوں؟ قرآن فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ چھٹا سپارہ قبلہ قاری صاحب تشریف فرمائے، اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس میری طرف سے نور آیا ہے، وَکِتَابٌ مُبِینٌ، اور روشن کتاب آئی ہے۔ تو جو قرآن کا منکر ہو جائے یقیناً وہ شیطان کا کھلونا بن جاتا ہے۔ تو ماننا پڑے گا مصطفیٰ نور بھی ہے، مصطفیٰ بشر بھی ہے، لیکن عام بشر نہ کہو بلکہ سید البشر کہو، یا صاحب الجمال و یا سید البشر میں وجہ کل منیر لقد نور القمر، کہ اے سارے بشروں کے سردار آپ سب سے اعلیٰ ہیں۔ اس لیے آقا بشر ضرور ہے مگر عام بشر نہیں۔ ایک تو بشر ہے، تیرے پسینے سے بدبو آتی ہے، ایک آقا علیہ السلام کی ذات سید البشر ہے، آپ کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی ہے۔ ایک تو بشر ہے، تیرا خون پلید ہے، ایک آقا کی ذات بظاہر بشر ہے، بشری لباس میں آئی ہے، آپ کا خون پلید نہیں بلکہ حضرت انس کو دیا، فرمایا جاؤ اس کو کسی جگہ پھینک کر آؤ۔ حضرت انس نے اس کو پی لیا، پوچھا کدھر کیا؟ فرمایا اندر داخل کر لیا، پی لیا۔ فرمایا جا انس تیرے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، آقا علیہ السلام کو اپنے جیسا کہنے والے یقیناً گمراہ ہیں، سیدھے راستے سے بہک گئے۔ نور بھی مانو، بشر بھی مانو، لیکن سید البشر مانو۔ لباس بشریت تھا، حقیقت میں آقا کی ذات نور مصطفیٰ تھی۔ قد جاءکم من اللہ نور، اول ما خلق اللہ نوری۔ یہ سارے دلائل ہیں بے شمار، ان پر جب ٹائم آئے گا انشاءاللہ بیان ہوگا۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، حضور قبلہ پیر ضیاء اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مناظر اسلام گزرے ہیں، وہ تو اس طرح کے سوالوں کو ایسے 1 منٹ میں حل کر دیتے تھے۔ ان کی کتابیں پڑھیں، حوالے دیکھیں، عقائد صحابہ پڑھیں، آپ کی جو تصنیف ہے سارے صحابہ کے عقیدے نکال کر نچوڑ پیش کر دیا ہے کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کے کیا عقیدے تھے، قرآن کیا فرماتا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اس کی ہم تھوڑی تھوڑی تشریح کر رہے ہیں۔ ہم کیا ہے ان کے سامنے، ان کا یہ فیض ہے، ان کا یہ نورانی فیض ہے، تا قیامت انشاءاللہ جاری ساری رہے گا۔ اللہ ان کی قبر پر لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میری دوستو، یہ ایک آیت، اب دوسری آیت میں نے ایک آیت نمبر 157 سورۃ الاعراف نامہ سپارہ، اللہ پاک فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، جو ایمان بھی لائے اور حضور کو تعظیم بھی دی، توقیر بھی کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کی جو مصطفیٰ لے کر آئے، مصطفیٰ کی ذات، آپ کے فرمودات، آپ کے اوپر اترنے والا قرآن، اس کی پیروی کی۔ تو اللہ پاک آگے کیا فرماتے ہیں، واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون، فرمایا یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
پتہ چلا ہر بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے فلاح مل جائے، یا اللہ مجھے نجات مل جائے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ مل جائے، یا اللہ میں کامیاب ہو جاؤں، میری زندگی اس کامیابی سے گزرے، میری قبر اچھی ہو جائے، میری آخرت اچھی ہو جائے۔ آؤ میں قرآن سے آپ کو نکال کر دے رہا ہوں۔ اللہ کا پاک کلام اعلان فرما رہا ہے کہ نبی پر ایمان لائے ہو تو نبی کی تعظیم بھی کرو، نبی کی توقیر بھی کرو، اور اس پر اترنے والے قرآن کو مانو اور مصطفیٰ کے نور کی تابع داری کرو۔ فرمایا اولئک هم المفلحون، پھر یہی لوگ، قرآن فرماتا ہے فلاح پانے والے۔ تو فلاح نجات جو چاہتا ہے وہ در مصطفیٰ پہ آئے گا۔ اگر آقا کا دروازہ اس کو نصیب نہیں ہے تو پھر سمجھ لے اس کو فلاح، نجات، ہدایت کا راستہ بھی نصیب نہیں ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ بمصطفیٰ برساں خیش راہ کے دین ہما اوست۔ فرمایا آقا کی ذات تک پہنچ جانا، سرکار کے در دولت پر حاضری دینا، آقا کو حاضر و ناظر مان کر سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کرو۔ فرمایا جو سرکار کی بارگاہ تک پہنچ گیا، فرمایا دین ہما اوست، سارا دین اس کو مل جائے گا، سارا دین ہی حضور کے پاس ہے، سب کچھ کا جامع مرکز آقا کی ذات ہے۔ فرمایا گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہابیس۔ فرمایا اگر تجھے رسول اللہ کا دروازہ نصیب نہیں ہوا، آقا کے در تک نہیں پہنچ سکا، سرکار کی بارگاہ میں پیش نہیں ہو سکا، آقا کو اپنا امیر، آقا کو اپنا اللہ کی بارگاہ میں وزیر اور مشیر، اور آقا کو اپنا وسیلہ نہیں بنا سکا، فرمایا تمام بو لہابیس، پھر سب کچھ ابو لہب والا کام ہے، شیطانوں والا کام ہے۔ اگر آقا کی غلامی نصیب ہے تو پھر سارا دین تیرے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو ادب ہی دین کا نام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا الدین کلہ ادب، فرمایا دین سارا ادب کا نام ہے۔ اگر کسی بندے میں ادب نہیں ہے تو سمجھ لے اس میں دین بھی نہیں ہے۔ آسان الفاظ بھی آپ کو بتا رہا ہوں، جس میں ادب نہیں ہے نا اس میں دین نہیں ہے۔ الدین کلہ ادب۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے الطریق کلہ ادب، فرمایا سارا دین کا جو طریقہ ہے وہ سارے کا سارا ادب کے اندر ہے، اور آقا نے فرما دیا دین سارا ادب کے اندر ہے۔ مولانا روم فرما گئے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ نیک آدمی کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا کر دے گی۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو اس وجہ سے ہر معاملے میں ادب کے دائرے کو نہیں چھوڑنا۔ دو آیاتیں میں نے پیش کر دی ہیں حضور کی تعظیم اور توقیر کے حوالے سے۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اب اگر وقت ہوتا تو بتلاتا، لیکن یاد رکھ لیں سرکار کی تعظیم اتنا لازمی، اتنا ضروری اور اتنا اہم ہے کہ پیارے آقا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن پاک میں ایک اور جگہ سورۃ نور ہے، 18واں سپارہ ہے، آیت نمبر ہے 63۔ غور کر لیں، سورۃ نور 63 آیت نمبر اور پارہ 18۔ قبلہ قاری صاحب بیٹھے، اللہ پاک فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ غور کریں گے دل کے اندر انشاءاللہ نور آئے گا، کیونکہ نور والے آقا کی ہم بات کر رہے ہیں۔ توجہ کریں، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کو تم اس طرح نہ پکارو جس طرح تم دوسروں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح ایک دوسرے کو بعض کو پکارتے ہو ایسے میرے رسول کو نہ پکارو۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا کو یا محمد کہہ کے نہ پکارو، محمد 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 کہہ کے نہ پکارو۔ کیوں؟ اللہ پاک نے اس لفظ سے قرآن پاک میں آپ کو پکارا نہیں۔ 4 مرتبہ لفظ محمد قرآن پاک میں آیا ہے، مگر ندا نہیں دی گئی کہ اللہ نے پکارا ہو یا محمد میری طرف متوجہ ہو جا۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں، اللہ نے جب بھی پکارا کیا پکارا؟ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، ہیں جی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی، اے رسول، اے غیب کی خبریں دینے والے، اے جناب لوگوں کو ہدایت دینے والے، اے شاہد، اے مبشر، اے ہادی، اے نذیر۔ اللہ نے بھی القاب سے پکارا
پکارا ہے، تو اللہ فرماتا ہے جس طرح اپنے نام لے کر ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے میری محبوب کو نہیں پکارنا، اگر ایسا پکارا تو تمہارے اعمال سارے برباد ہو جائیں گے۔ القاب سے پکارو، تفسیریں اٹھاؤ، جمل، خازن، بیضاوی، کوئی بھی تفسیر اٹھاؤ، اس میں یہی لکھا ہے کہ یا نبی کہہ کر پکارو، یا رسول کہہ کر پکارو، یا خیر خلق اللہ کہہ کر پکارو، یا رحمت للعالمین کہہ کر پکارو۔ نام سے پکارنا بے ادبی ہے۔ ایک دوسرا یہ معنی اس آیت کا کہ حضور کے بلانے کو اپنے عام بلاوے کی طرح نہ سمجھو، سرکار کا بلانا بھی اعلیٰ ہے، سرکار کی بارگاہ بھی اعلیٰ ہے، سرکار کی بارگاہ کے آداب خود رب بتا رہا ہے۔ حضرت سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، یہ آیت جب اتری نا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی آپ نماز کے اندر ہے، سرکار نے پکارا اے میرے صحابی میری طرف آ، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے جب پکارا آپ نے نماز مکمل کر لی، پتہ چل گیا کہ سرکار پکار رہے ہیں مگر جواب نہیں دیا کیونکہ خدا کی نماز میں تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، میں آ گیا ہوں۔ فرمایا لیٹ کیوں آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ اس لیے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز کی حالت میں تھا، تو لہذا میں نے مناسب نہیں سمجھا آپ کو جواب دینا، اچھی بات نہیں ہے، خدا کی نماز میں تھا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو قرآن پاک کی آیت تم نے نہیں سنی، اللہ پاک کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ فرمایا اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے نا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ بلائے یا اللہ کا رسول بلائے، استجیبوا، لیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے نماز میں ہو، جس حالت میں ہو، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا ہوا ہے، سر سجدے کے اندر ہے، مگر جب رسول اللہ بلا رہے ہیں یا اللہ کا بلاوا آ جائے، فرمایا نماز کو چھوڑ دو، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے دو۔ یہ قرآن کی دلیل میں نے آپ کے سامنے، یہ بھی 9واں سپارہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ سورت الانفال ہے، آیت نمبر 24 ہے، سورت الانفال آیت نمبر 24۔ اب حضور نے بلایا، پکارا، صحابی نے کیا سمجھا کہ چلو نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر تک چلا جاتا ہوں نماز پوری کر لوں۔ لیکن جب آئے اللہ کی طرف سے فرشتہ آ گیا، قرآن اتر آیا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول جب تمہیں پکارے تو اس کو عام پکار نہ سمجھو، چاہے تم نماز کی حالت میں کیوں نہ ہو، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ تو مسئلہ سمجھ آنا چاہیے پھر کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں نمازی نماز ادا کر رہا ہے تو قرآن فرماتا ہے نماز چھوڑ دو اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایسی بارگاہ ہے، اس کو عام آدمی کی طرح نہ سمجھو، عام بادشاہ کی طرح نہ سمجھو، بلکہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جب بھی پکارے تمہارا حاضر ہونا فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں، یہ بھی میں قرآن کی روح سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آقا کی تعظیم ہمارے اوپر کتنا فرض ہے۔ شرک ٹھہرے، اعلیٰ حضرت فرما گئے نا، شرک ٹھہرے جس برے مذہب میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، اس کو چھوڑ دو، اس عقیدے کی طرف چلے جاؤ جس میں ادب ہو، جس میں تعظیم نبی ہو، جس میں ادب رسول ہو، جس میں اس کے مصطفیٰ کا درس دیا جاتا ہو، ادھر جاؤ۔ ایسا عقیدہ مت اپناؤ جس میں آقا کی تعظیم کرنا شرک کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری بات ہے محبت کی، یاد رکھنا، جب تک آقا سے پیار نہیں ہوگا تب تک یہ سعادت بندے کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک کی آیت آپ نے سنی ہوئی ہے، بار بار پڑھی ہوئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، تیسرا سپارہ ہے، سورۃ آل عمران ہے۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔
فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر پہلے میرے محبوب کی تابعداری کر لو۔ ارے بت تو تم نے کعبے میں نصب کیے ہوئے ہیں، 360 بت وہاں لٹکائے ہوئے ہیں، نصب کیے ہوئے ہیں، اور دعویٰ کرتے ہو ہمیں اللہ محبت کرتا ہے، ہم اللہ کے پیارے، اللہ ہمارا محبوب ہے، اور مصطفیٰ کی بات نہیں مانتے، میرا شریک ٹھہرا رہے ہو۔ فرمایا ان کو کہہ دو، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو آؤ پہلے مجھ محمد کی تابعداری کرو۔ تو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ آقا کی محبت کے بغیر کوئی بھی دین کا کام اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ اور یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، آپ اس کے رہنے والے، آپ کو زیادہ بہتر آپ سمجھتے ہیں، آپ نے سبق کیا دیا ہے، میں نے پہلے سمجھا دیا کہ کوئی دین کا عمل آقا کی محبت کے بغیر قابل قبول نہیں۔ کوئی نماز پڑھے، کوئی روزہ رکھے، کوئی حج کرے، کوئی زکاتیں دے، کوئی صوم صلات کی پابندی کرے، کوئی صدقہ خیرات کرے، اگر دل میں عشق مصطفیٰ نہیں، آقا کا پیار نہیں، تو ایسے بندے کی نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، کچھ بھی قابل قبول نہیں، اس لیے کہ سب کچھ اس وقت قابل قبول ہے جب بندہ حضور کا غلام بن کر آئے۔ اب دیکھیے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کی تابعداری کرو، پھر میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ ہے محبت، کہ محبت جس سے ہوتی ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے دن رات تذکرے ہوتے ہیں، اس کی محبت میں بندہ فدا ہو جاتا ہے، اس کی شانیں بیان کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ جس کو جس سے پیار ہوتا ہے وہ اسی کے تذکرے کرتا ہے، اسی کی شانیں بیان کرتا ہے، اسی کا مرتبہ مقام بیان کرتا ہے۔ لہذا سنیو تمہیں مبارک ہو، ہم ہر وقت، ہر مہینہ، ہر سال کے اندر، ہر دن کے اندر آقا کی شانیں بیان کرتے ہیں، آقا کے نام کی محفلیں سجاتے ہیں، آقا کے نام کے گن گاتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اللہ کے فضل سے حضور سے سچا پیار ہے۔ اگر پیار نہ ہوتا تو یہ کام نہیں ہوتا۔ جس سے پیار ہوتا ہے وہ اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، جو ذکر نہیں کرتا اس کو کہو اللہ کے آگے رو، معافی مانگ، توبہ کر کہ رب نے تجھے وہ جذبہ نہیں دیا، تیرا ایمان مکمل نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس سے روایت ہے، پیارے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک مجھ محمد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے خاندان سے سب سے بڑھ کر پیار اگر مجھ سے نہیں کرتا وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی نا، آپ نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، آپ نے فرما دیا، ہم نے سن لیا، ہر شے سے بڑھ کر میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ میری آل اولاد بھی پیچھے رہ گئی، میرا کاروبار بھی پیچھے رہ گیا، میرا پیسہ بھی پیچھے رہ گیا، میرا دھن دولت بھی پیچھے رہ گیا، کسی سے میں اتنا پیار نہیں کروں گا۔ ہاں یا رسول اللہ الا نفسی، مگر جو میری جان ہے نا یہ مجھے بڑی پیاری ہے، میری ذات مجھے بڑی پیاری ہے، یہ جو میری ذات ہے اس سے بڑھ کر تو کوئی بھی پیارا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو لہذا میں اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اس کے بعد سب سے پیار آپ سے کرتا ہوں۔ اب ذرا توجہ میری طرف رکھنا۔ فرمایا اے عمر تیری جان تجھے زیادہ پیاری ہے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ ہر بندے کو جان پیاری ہوتی ہے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا پھر جا، تیرا بھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تیرا ایمان مکمل کب ہوگا؟ فرمایا جب تو اپنی جان سے بھی بڑھ کر میری ذات سے پیار کرے گا۔ تو مسئلہ سمجھ آ گیا، آقا نے فرما دیا۔ اسی ٹائم حضرت عمر کو سمجھ آ گئی، خلیفہ ہیں، عادل ہیں، بادشاہ وقت گزرے ہیں، امیر المومنین گزرے ہیں، اور ایسے صحابی ہیں کہ جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل جاتا ہے، ایسے صحابی ہیں کہ جن کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، ایسے صحابی ہیں جن کے بارے آقا نے فرما دیا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ جناب عمر ہوتے، لیکن رب نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ ایسا صحابی کیا کہہ رہا ہے کہ میری جان پیاری، حضور نے فرمایا جا تیرا ایمان کامل نہیں ہے۔
پتہ چلا یہ ہمارے لیے سبق ہے، آقا کا فرمان ہمارے لیے مثال راہ ہے کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محمد عربی سے پیار کرنا ہے۔ یہ صحابہ کو دیکھ لے، آقا علیہ السلام کے پیارے صحابہ، اتنا ادب کرنے والے، اتنا تعظیم کرنے والے کہ وہ پسند آئی۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، پہلا سپارہ سورۃ بقرہ، پہلا دوسرا صفحہ، اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ان کو کہو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں۔ یعنی اللہ نے صحابہ کے ایمان کو معیار بنا دیا کہ میرے محبوب کے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ اب صحابہ کا ایمان کیا تھا، کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کوئی مثال؟ تو وہ ٹائم یاد کریں جب حضرت عروہ بن مسعود ابھی مسلمان نہیں ہوئے، غیر مسلم ہیں، اور کافروں کی طرف سے کبھی نجاشی کے دربار میں جاتے ہیں، کبھی کیسر و کسریٰ کے دربار میں جاتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر سارا کچھ اب حضور کی بارگاہ میں آئے، صحابہ کو دیکھا تو کیا کہتے ہیں، قسم اٹھا کر کہتے ہیں لوگوں سن لو، جب ان سے پوچھا گیا اصحاب محمد کا حال بتاؤ، آقا کا حال بتلاؤ، تو انہوں نے کیا بتایا؟ فرمایا میں نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، مگر نجاشی کے غلاموں نے اتنا ادب نہیں کیا اپنے بادشاہ کا، کیسر و کسریٰ کے دربار اور ان کے جناب والا بادشاہت میں نے دیکھی ہے، اس کے غلام اتنا تابعداری نہیں کرتے جتنا اصحاب محمد کی تعظیم کرتے ہیں۔ فرمایا وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا جب حضور وضو فرماتے ہیں نا، وضو کا پانی نیچے نہیں جانے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور وہ اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ سنیں یہ صحابہ کا ادب۔ اب یہ بات قرآن میں کہیں نہیں لکھی کہ ایسا کرو، حدیث میں کسی جگہ حضور نے نہیں فرمایا کہ بھئی میں وضو کرو تو تم پانی لے لیا کرو، کوئی دکھائے مائی کا لال کہ آقا نے فرمایا؟ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ جناب والا اصول اربعہ میں ہے، کسی جگہ نہیں ہے، مگر صحابہ کر رہے ہیں۔ سرکار نے یہ نہیں کہا تم بدعت کر رہے ہو، تم شرک کر رہے ہو، پیارے آقا علیہ السلام ان کو اجازت دیتے ہیں، یہ برکت کا کام ہے، یہ بڑا اچھا کام ہے۔ فرمایا حضور ناک کی رطوبت، ناک کی امیزش، ذرا دل تھام کر سنیں، ناک کی امیزش، ناک کی رطوبت نکالتے ہیں، ہم لوگ نیچے پھینکتے ہیں، کپڑے کو لگ جائے کپڑا خراب، مسجد کو لگ جائے مسجد خراب، مگر قربان جاؤں آقا کے ناک مبارک جناب والا آپ کے اندر سے جو کچھ نکلتا تھا صحابہ ہاتھوں پر لے کر اپنے چہرے پر مل لیتے تھے۔ ایسے صحابہ تھے، اس لیے تو کہا صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، آقا کا دیدار تھا حاصل، اور ہمیشہ ان پر رحمت خدا کی مزید ہوتی تھی۔ اس لیے رب نے فرمایا اے لوگو اگر ایمان لانا ہے تو پھر مصطفیٰ کے صحابہ کی طرح ایمان۔ خاص کر میں ایک دو باتیں اشارہ دیتا ہوں، وقت ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے خلیفہ ہیں، یاد کریں بڑا مشہور واقعہ ہے، غار حرا میں گئے، سرکار کو پہلے نہیں جانے دیا، خود پہلے گئے، سوراخ سارے بند کیے، اپنا پاؤں مبارک ایڑی مبارک لگا دی، سانپ نے ڈسنا شروع کر دیا، ڈنگ پہ ڈنگ مار رہا ہے، آقا آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، آپ نے حرکت نہیں کی، جسم کو ہلایا نہیں کہ مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ پتہ چلا صدیق اکبر نے یہی سبق دیا، یہی تعلیم دی ہے کہ تیری جان جاتی ہے جائے مگر مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہ آئے۔ سمجھ آ گئی ہے۔ دوسرا حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو دیکھیں، حضرت سیدنا عمر بن خطاب جا رہے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پرنالے کا پانی نیچے گرتا ہے تو آپ کے کپڑوں پر پڑتا ہے، حکم دیتے اس کو اکھیڑ دو، جب اکھیڑ دیا گیا پوچھا، آپ کو بتایا گیا کہ اے عمر آپ نے اکھڑوا تو دیا ہے مگر یاد ہے یہ پرنالہ لگوایا کس نے تھا؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوایا تھا۔ فرمایا خدا کی قسم مجھے معاف کر دو، پرنالہ اسی جگہ لگا دو جہاں مصطفیٰ عربی نے خود لگایا۔ اتنا ادب ہے۔ حضرت عثمان غنی کو دیکھ لیں، یہی صاحب ہے نا سب سے اعلیٰ جن کو معیار بنایا گیا کہ جب صلح حدیبیہ کا وقت آیا، آقا مدینے سے آ رہے ہیں، ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، 6 ہجری ہے، سرکار صحابہ کا لشکر لے کر آ رہے ہیں عمرے کے ارادے سے، کافروں نے کہا جی عمرہ نہیں کر سکتے، آپ نے کہا ان کو جا کر بتلاؤ عثمان ہم آئیں گے عمرہ کریں گے، لڑائی نہیں کریں گے، جنگ نہیں ہوگی۔
حضرت عثمان سفیر بن کر چلے گئے، وہاں جا کر بتلایا کہ آقا عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں، صحابہ عمرے کے ارادے سے، لڑائی کے ارادے سے نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا جی آقا کو اجازت نہیں ہے، سرکار کو اجازت نہیں ہے طواف کرنے کی، عمرہ کرنے کی، پہلے شرائط طے ہوں گے، ٹھیک ہے، بعد میں دیکھا جائے گا، ہمیں خوف ہے، ہمیں ڈر ہے۔ ادھر خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، ادھر آقا نے فرما دیا، انہوں نے صحابہ نے کہہ دیا کہ وہ عثمان بڑے خوش نصیب ہے، انہوں نے تو طواف بھی کر لیا ہوگا، انہوں نے تو عمرہ بھی کر لیا ہوگا، کیونکہ ان کو اجازت مل گئی ہے، وہاں چلے گئے، وہ تجارتی تعلقات ہیں، بڑے کھاتے پیتے آدمی ہیں، دولت مند آدمی ہے، غنی ہیں۔ ادھر آقا نے فرمایا میرا گمان یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں میرا عثمان کبھی میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ یہ سیدنا عثمان غنی کا ادب دیکھے۔ قریش والوں نے کہا اے عثمان تمہارے لیے اجازت ہے، تمہارے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، تجارتی معاملات ہیں، تم پیسے والے ہو، دولت والے ہو، ہمارے خاندان کے ہو، آؤ تمہیں اجازت ہے، تم کعبے کا طواف کرو، برکتیں حاصل کرو۔ آپ نے کیا کہا؟ فرمایا واللہ ما طوف بی حتی یطوف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا قریش والو کان کھول کر سن لو، کعبہ خدا کا ہے، مسجد خدا کی ہے، اس میں ایک نماز پڑھو لاکھ نماز کا ثواب ہے، مگر عثمان اس گھر کا طواف اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک اس گھر کا طواف محمد عربی نہیں کرے گا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی نے بھی طواف قربان کر دیا، عبادت قربان کر دی، چکر قربان کر دیے، گھومنا قربان کر دیا۔ وجہ کیا تھی کہ یہ ٹھیک ہے عبادت ہے، مگر عبادت اس وقت ہے جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے بھی مقبول ہو۔ جس عبادت کی اجازت مصطفیٰ کریم کو نہیں، ہم اس کو کر کے کیا کریں گے؟ اس لیے کیا کسی نے سچ کہا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ آخری حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کا ذرا دیکھ لیں، یہی حضرت عثمان ہے جس ہاتھ کو حضور کے ہاتھ میں دیا تھا نا، اس ہاتھ کو کبھی شرمگاہ کے ساتھ نہیں لگایا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہاں لکھا ہے؟ آپ لوگ روزانہ قرآن کو بھی لگاتے ہیں، مسجد کو بھی لگاتے ہیں، سپاروں کو بھی لگاتے ہیں، کعبے کو بھی لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، شرمگاہ کو بھی لگاتے ہیں، شریعت کہتی ہے جائز ہے، مگر حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں ادب اجازت نہیں دیتا کہ جس ہاتھ کو مصطفیٰ نے چھو لیا میں اس کو شرمگاہ کو لگاؤں۔ مرتے دم تک میرے عثمان نے، حضور کے غلام نے اپنا ہاتھ شرمگاہ کی طرف نہیں بڑھایا۔ اس لیے سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ بیعت کرو۔ ساروں نے بیعت کی کہ ہم بدلہ لے کر جائیں گے، اوپر حضور نے اپنا ہاتھ رکھا، فرمایا ہذہ ید عثمان، یہ ہاتھ میرا نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت نہیں ہے ورنہ بتاتا۔ مولا علی شیر خدا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ نے اپنی شرمگاہ کو کبھی دیکھا؟ آپ فرماتے جب سے محمد عربی کا چہرہ دیکھا ہے نا تب سے میں نے اپنی نظروں سے اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ نہاتا بھی ہوں، غسل بھی کرتا ہوں، سب کچھ ہوتا ہے، پاکی پلیدے کے دن بھی آتے ہیں، سارے معاملات ہیں، مگر جس نظر سے میں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے اس نظر سے اب دوبارہ میں شرمگاہ کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ ہے ادب مصطفیٰ، یہ ہے تعظیم نبی۔ اس لیے میں نے پہلے آیت سے ثابت کیا تھا، قرآن فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، سورۃ فتح 26واں سپارہ آیت نمبر 9۔ اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اس کے بعد نماز روزہ حج زکوٰۃ کا حکم نہیں، اس کے بعد ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پہلے مصطفیٰ کی تعظیم کرو، مصطفیٰ کا ادب کرو، اس کے بعد فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اب جناب تسبیحات پڑھو، اب ذکر کرو، قبول ہے۔ اگر آقا کا ادب نہیں تو سب کچھ تمہارا برباد ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت سند ہے آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، علامہ اقبال فرما گئے، اگر وہ اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔